बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बीएस इंग्लिश के फर्स्ट सेमेस्टर इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर से रिलेटेड है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली रोल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, यानी इस इंग्लिश लिटरेचर का क्या रोल है इन लाइफ, इन लैंग्वेज, या उसके क्या फंक्शन ऑफ लिटरेचर क्या है, या सिग्निफिकेंस ऑफ लिटरेचर क्या है, या वाई स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, या वाई स्टडी इंग्लिश लिटरेचर, यानी इंग्लिश लिटरेचर का मुताला लोग क्यों करते हैं। तो इसके मैंने 15 रोल्स ऑफ लिटरेचर जो है आप लोग के सामने कोट किए है। आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे, ए टू जी लेक्चर को वॉच करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोग के परसेप्शन में इजाफा होगा। तो सबसे पहले उसकी लिस्ट नोट करें। तो कौन से यानी रोल्स है ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन लाइफ, इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, इन डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो उसमें नंबर 1 जो है यानी इंट्रोडक्शन हम आप लोग को देंगे कि इस लेक्चर का क्या मकसद है। नंबर 2 यानी फर्स्ट रोल जो होगा वो कल्चरल इनरिचमेंट पे होगा। सेकंड होगा लैंग्वेज डेवलपमेंट पे। थर्ड जो होगा एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। और फोर्थ होगा मॉरल एंड एथिकल गाइडेंस। और फिफ्थ होगा इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। और सिक्स होगा एस्केप एंड इंटरटेनमेंट। और सेवंथ होगा हिस्टोरिकल इंसाइट। एट होगा पर्सनल ग्रोथ। और नाइन्थ होगा सोशल कमेंट्री। और नंबर 10 होगा कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन। और 11 होगा सोशल क्रिटिक। और 12 होगा कल्चरल रिफ्लेक्शन। और 13 होगा आइडेंटिटी इंडिविजुअलिज्म। और 14 होगा पॉलिटिकल एलिगरी। और 15 होगा साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन। और एट दी एंड जो है यानी मैं आप लोग को टिप्स भी बताऊंगा और मुख्तलिफ चीज़ें जो है उसकी कंक्लूजन भी दूंगा कि कैसे रोल ऑफ लिटरेचर जो है किस हद तक पाया जाता है। तो आप लोग जो है शुरुआत की जानिब जाते हैं, स्टे कनेक्टेड है। इंट्रोडक्शन की जानिब यानी रोल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या फंक्शन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या सिग्निफिकेंस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड वाई स्टडी इंग्लिश लिटरेचर। तो इंट्रोडक्शन में यानी इंग्लिश लिटरेचर प्ले अ मल्टीफेसेटेड रोल इन ह्यूमन लाइफ, यानी बड़ी मल्टी डायमेंशनल रोल रखता है ह्यूमन लाइफ में, उसकी लैंग्वेज के डेवलपमेंट में। और ये कंट्रीब्यूट करता है या डिफरेंट एस्पेक्ट्स या मिसलेनियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में इसका रोल होता है और उसकी सिग्निफिकेंस होती है, उसके फंक्शन होते हैं। और इससे कंट्रीब्यूटिंग मिल जाती है, कंट्रीब्यूशन मिल जाती है, कंपनसेशन मिल जाता है आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में, आपकी कल्चरल डेवलपमेंट में और आपकी सोसाइटल डेवलपमेंट में या समाजी डेवलपमेंट में ये काफ़ी रोल प्ले करता है। अब नंबर 1 फंक्शन या नंबर 1 रोल ऑफ लिटरेचर की तरफ जाते हैं। तो नंबर 1 रोल क्या हो गया, अब आप लोग के सामने है कल्चरल इनरिचमेंट। तो कल्चर इनरिचमेंट से क्या मुराद होता है, सकाफती फरावानी। अब जिस ज़बान की सकाफ़त ज़िंदा होती है वो ज़बान ही ज़िंदा रहती है और वो कौम ही ज़िंदा रहती है, क्योंकि सकाफ़त वो वाहिद चीज़ होती है जो ज़बान के प्रिजर्वेशन में, मेंटेनेंस में और जो है अपनी अकाबरीन की सारे ट्रेडिशन, सारे हिस्टोरिकल नैरेटिव्स और सारे जो है आइडेंटिटी और शिनाख्त को आगे नस्लों तक कंटिन्यू रखती है। और इस तरह कल्चरल हेरिटेज को तौर पर या सकाफती विरासत के तौर पर ये चीज़ आगे नस्लों तक जो है कायम दायम रहती है। तो फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर जो होता है वो अक्सर आप लोगों की प्रिजर्वेशन मेंटेनेंस करता है, यानी आपके कल्चर का या शेयर कल्चरल हेरिटेज या तुम्हारी जो है सकाफत को या ट्रेडिशन को या हिस्टोरिकल नैरेटिव्स को यानी तारीख़ी हक़ाइक़ को ये फोस्टर करता है, आगे मुंतकिल करता है और आपके जो है सेंस ऑफ आइडेंटिटी को या सकाफत की शिनाख्त को एंड कंटिन्यूटी को और उसके जारीपन को आगे भी कंटिन्यू रखता है। तो आप इस इन लिटरेचर से आपकी अपनी सकाफत जो है वो एक तो बरकरार भी रहती है, आपकी शिनाख्त भी बरकरार रहती है और दूसरी बात यह है ये अगली नस्लों तक भी जारी हो जाती है। इस तरह सेकंड है यानी इंग्लिश का सेकंड मेन रोल क्या होता है, उससे आपकी लैंग्वेज डेवलप हो जाती है। एनहांसेस लैंग्वेज स्किल, वोकेबलरी एंड कम्युनिकेशन एबिलिटी कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिव
ایکسپریشن اینڈ آرٹیکولیشن، یعنی ایکسپریشن اور آرٹیکولیشن سیم ہی چیز ہے کہ آپ لوگ کی جو ہے ایکسپریشن ہوتی ہے، اظہار جو ہوتی ہے، وہ چاہے آپ کی کمیونیکیشن ایبلٹیز ہو، چاہے آپ کی ذخیرہ الفاظ ووکیبلری ہو، یا چاہے وہ لینگویج کی علم ہو یا سکلز ہو، اس سب میں جو ہے یعنی یہ انگلش لٹریچر آپ کی جو ہے ہیلپ آؤٹ کر لیتا ہے۔ اسی طرح تھرڈ نمبر پہ ہے ایمپتھی اینڈ انڈرسٹینڈنگ، یعنی آپ انگلش لٹریچر پڑھنے سے ریڈرز کے اندر مختلف کلچر کو، ڈفرینٹ پرسپیکٹیو کو وہ پڑھ لیتے، ڈفرینٹ کلچرز کو پڑھ لیتے، جس سے ان کی ایکسپیرینسز، تجربات، جس سے اس کا نقطہ نظر اور جس سے اسے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کی ایکسپیرینس مل جاتی ہے، اور اسی طرح وہ ان کے اندر ایمپتھی یعنی حد سے زیادہ سینسٹیوٹی یا احساس یا ہیومنزم اور معاشرے کو سمجھ بوجھ کی صلاحیت یا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ یہ تو تھرڈ مین فنکشن تھے۔ اب فورتھ کی جانب جاتے ہیں۔ فورتھ مورل اینڈ ایتھیکل گائیڈنس ہوتی ہے، یعنی اخلاقی اور جو ہے یعنی ایک اخلاقی رہنمائی بھی لٹریچر سے ملتی ہے۔ کیسے ملتی ہے؟ تھرو اسٹوری ٹیلنگ اینڈ مورل ڈائلاماز، یعنی اخلاقی ڈائلاما سے یا اسٹوری ٹیلنگ سے لٹریچر پرووائڈ انسائٹ انٹو ایتھیکل کنسیڈریشن گائیڈنگ انڈیویجولز ان نیویگیٹنگ کمپلیکس مارل ایشو، یعنی جب بھی کمپلیکس مارل ایشوز یعنی مسائل آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ آپ کو اتنی سمجھ بوجھ دیتا ہے کہ آپ کو اس ڈائلاماز میں یا مورل ڈائلاما سے یعنی ایک علم دیتا ہے، نالج دیتا ہے، جس سے آپ اس سے نکل جاتے ہیں، اور اسی طرح ایک اخلاقی یعنی گائیڈنس یا رہنمائی بھی پرووائڈ کرتا ہے۔ اسی طرح یہ ففتھ نمبر پہ اس کی انٹلیکچوئل سٹیمولیشن ہے، یعنی کسی کی ذہانت کی متحرک کرنا یا سٹیمولیشن یا انسٹیگیشن بھی یہ لٹریچر کا ایک مین رول ہے، یعنی اٹ سٹیمولیٹ کریٹیکل تھنکنگ، جس سے آپ تنقیدی یعنی سوچ بچار کے یا آپ جو ہے نیگیٹو اور پازیٹیو پہلو کو سمجھ جاتے ہیں، یا جو آپ کی جو ہے انالیٹیکل سکلز یعنی تجزیاتی سکل، مہارت ہنر آ جاتی ہے، اینڈ کریٹیوٹی، اور آخر کار آپ کی تخلیق کاری پیدا ہو جاتی ہے۔ انکریجنگ ریڈرز ٹو ایکسپلور آئیڈیاز، کویسچن ایزمپشن اینڈ انگیج ود دا کمپلیکس کنسیپٹ، اور اسی طرح آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ کی کمپلیکس یعنی کنسیپٹ کو سمجھنے کی جو ہے یعنی کیا ہو جاتی ہے، صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لٹریچر کی سکستھ اسکیپ اینڈ انٹرٹینمنٹ ہے، یعنی یہ لٹریچر ان ایکسپیرینسز کے علاوہ، کریٹیکل تھنکنگ کے علاوہ، انالیٹیکل سکل کے علاوہ، کریٹیوٹی کے علاوہ یہ آپ کو یعنی کیا دیتا ہے، یعنی انٹرٹینمنٹ بھی پرووائڈ کرتا ہے، انٹرٹین بھی کرتا ہے، لطف اندوز بھی کرتا ہے مختلف سٹوری وغیرہ سے، اور ساتھ ساتھ آپ کو سٹریس کی صورت میں جب بھی آپ کوئی سٹریس لے لیتے ہیں تو آپ جب حقیقت میں کوئی سٹریس لے لیتے ہیں تو وہ انٹرٹینمنٹ، ریلیکسیشن اور یا آپ کو یعنی مینز پرووائڈ کر لیتا ہے کہ آپ کو کیسے کیا کیا جائے کہ آپ نے آپ کو کسی افسانی دنیا میں غرق کر کے، امیجنیشن کی دنیا میں غرق کر کے آپ اس سے اسکیپزم یا فراریت بھی اختیار کر سکتے ہیں، جس طرح اوڈ ٹو نائٹنگیل والے یعنی اوڈ یا پوئم میں پوئٹری کا جو پورشن ہے یعنی جان ملٹن کی، جس میں جان ملٹن جو ہے اپنے یعنی سٹریسز کو بلا کر وہ نائٹنگیل کی ورلڈ یعنی ورلڈ آف امیجنیشن میں چلا جاتا ہے، تو اس چیز کو فراریت کہتے ہیں۔ فار ٹرانزیٹری پیریڈ، فار ٹیمپرری پیریڈ، ٹیمپرری پیریڈ کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، تو یہ امیجنری ورلڈ میں بھی آپ کو اسکیپزم کی طرف لے جاتا ہے، تو یہی لٹریچر ہی ہوتا ہے، باقی سبجیکٹ آپ کو نہیں دے سکتے۔ یہ تو تھا یعنی 7 نمبر پہ۔ اب 8 نمبر پہ ہسٹوریکل انسائٹ، یہی لٹریچر ہوتا ہے جو آپ کو لٹری ورکس آفن ریفلیکٹ دی ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ان وچ دے آر ریٹن آفرنگ ویلیویبل انسائٹ انٹو ڈفرینٹ پیریڈ، سوشل اسٹرکچر اینڈ ہسٹوریکل ایونٹ۔ مختلف کتابیں مختلف ادوار میں لکھی جاتی ہیں، مختلف سوشل اسٹرکچر پہ لکھی جاتی ہے، اور مختلف ہسٹوریکل یعنی واقعات سے بھرپور ہو جاتی ہے، جس سے ہمیں تاریخی اعتبار سے شعور بھی ملتا ہے لٹریچر کے یعنی اسی رول سے۔ اس طرح پرسنل گروتھ، آپ کی ذاتی جو ہے نشو نما ہو جاتی ہے، ہر لحاظ سے آپ کا کریکٹر جو ہے ڈیولپ ہو جاتا ہے، یعنی 8 نمبر میں کریکٹر جرنی اینڈ ایکسپیرینسز ان لٹریچر کین سرو ایز اے میرر فار ریڈر، یعنی کیا ہوتا ہے، ایک میررز ہوتے ہیں فار ریڈر، پڑھنے والوں کے لیے، جس طرح ہم کہتے ہیں ریفلیکشن آف سوسائٹی ہے یا میرر ٹو لائف ہے، اور اس کے علاوہ انسپائرنگ پرسنل ریفلیکشن یعنی ذاتی عکس بھی مختلف کریکٹر کا مختلف اوقات میں جب وہ مصیبت میں گرے ہوتے ہیں یا اچھے حالات میں گرے تو کس وقت کس طرح بیہیو کرنا ہے، یہ پرسنل گروتھ بھی آپ کی اس لٹریچر کی تھرو ہو جاتی ہے، اینڈ کنٹریبیوٹنگ ٹو ایموشنل اینڈ انٹلیکچوئل گروتھ، اب اور آپ کی جذباتی اور
یعنی ذہنی طور پر آپ کی نشو و نما بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ 9 نمبر پہ سوشل کمنٹری یعنی سماجی تبصرے کے قابل بھی آپ کو بنا لیتا ہے۔ مختلف سوسائٹی آپ سٹڈیز کر لیتے ہیں اور مختلف سوسائٹی کے سٹڈی کرنے سے آپ کو جو ہے مختلف نالج مل جاتا ہے۔ لٹریچر سروز ایز اے پلیٹ فارم فار سوشل کرٹیک ایڈریسنگ سوسائٹل ایشوز ان ایکویلٹیز، اور جس کے اندر نامساوات یا غیر مساوات پن ہوتا ہے، انجسٹس یعنی بے انصافیہ ہوتی ہے، یعنی انصاف نہیں ہوتا معاشرے، پروموٹنگ اویئرنیس اینڈ ایڈوکیسی، اور اسی طرح آپ کو اس کا حمایتی بھی بنا لیتا ہے اور آپ کو اس ساری چیزیں سے آگاہ بھی دیتا ہے، اور اس طرح آپ سوشل کمنٹری یا سماجی تبصرہ بھی کرنے کے بھی قابل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی انگلش لٹریچر کی ایک سگنیفیکنس یا فنکشن یا رول کے طور پر آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 10 نمبر پہ کنیکشن اینڈ کمیونیکیشن، یہ مختلف یعنی جو دنیا میں یا اکراس دی ورلڈ جو ہوتی ہے، جیوگرافیکل باؤنڈری کے علاوہ یا ٹائم کے علاوہ یا ایج کے علاوہ، یہ کیا کر لیتی ہے، لوگوں کو آپس میں کنیکٹ رکھتی ہے اور اسی طرح کمیونیکیشن کا سبب بھی بنتی ہے۔ شیئرڈ لٹریری ایکسپیرینسز کریٹ اے سینس آف کنیکشن امانگ انڈیویجول، فوسٹرنگ کنورسیشن اینڈ ڈسکشن دیٹ ٹرانسینڈ ٹائم اینڈ جیوگرافیکل باؤنڈریز، یعنی کیا ہوتی ہے، ٹرانسینڈ ہوتی ہے، یعنی اس سے بالاتر ہوتی ہے۔ جیوگرافیکل یا جغرافیاتی سرحدوں کی یا ٹائم کی کوئی پاسداری نہیں ہوتی، یعنی یہاں کے لوگ امریکہ والوں کو جانتے ہیں اور امریکہ کے لوگ یہاں کے لوگوں کو جانتے ہیں تھرو دی ورلڈ آف لٹریچر۔ تو جس کی آپ لٹریچر پڑھ رہے ہو ان کی دنیا سے آپ چاہے جتنا بھی دور ہو، اس سے آپ کتابوں کی صورت میں ود آؤٹ ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ اس سے آپ یا بغیر کسی جیوگرافیکل باؤنڈری کراس کرتے ہوئے آپ جو ہے ان سے ٹوٹلی باخبر ہوتے ہیں۔ اسی طرح 11 نمبر پہ سوشل کرٹیک یعنی سماجی تنقید نگاری بھی اس کا رول ہے، اور سماج کے درمیان کمنٹری یا تنقید نگاری یا کرٹیک انالیسس کو کہتے ہیں، وہ بھی آپ یعنی یہ اس لٹریچر کے رول ان سے آپ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس طرح کلچرل ریفلیکشن، مختلف کلچر کے عکس بھی آپ لوگ کے سامنے آ جاتے ہیں اور آپ اس سے بہت اچھی طرح سیکھ جاتے ہیں۔ اسی طرح لٹریچر کا جو 13 رول ہے وہ ہے آئیڈینٹی اینڈ انڈیویجولزم، آپ کی انفرادیت اور شناخت تب قائم رہتی ہے جب آپ کا لٹریچر زندہ ہو۔ اور اس طرح 14 نمبر پہ ہے یعنی پولیٹیکل ایلیگری، اور آپ کی جو ہے یعنی سیاسی ایلیگری۔ ایلیگری ایک لٹری ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں ڈسکرپشن آف ون تھنگ ان دا امیج آف انادر، یعنی ایک چیز کی سٹوری سے اصل میں آپ کا مقصد کوئی اور ہوتا ہے، تو یہ پولیٹیکل ایلیگری بھی یعنی لٹریچر کے یا انگلش لٹریچر کے روز میں آتی ہے۔ اس طرح سائیکولوجیکل ایکسپلوریشن، اور اس سے آپ کسی کی نفسیاتی انداز میں اس کی ایکسپوزیشن آف پرسنالٹی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تھی، اور اب جو ہے کنکلوژن کی جانب جاتے ہیں۔ ایز اے ریزلٹ آف دی اباؤٹ ڈیٹیل ڈسکرپشن، جس میں رول آف انگلش لٹریچر کو ہم نے پڑھا، سگنیفیکنس آف لٹریچر کو پڑھا یا فنکشن آف لٹریچر کو پڑھا۔ انگلش لٹریچر enrich human life, human in all aspects by contributing to the cultural preservation, language development, empathy, moral guidance, intellectual stimulation, entertainment, historical insight, personal growth, social commentary and fostering connection among people۔ تو یہ انسان کو اس قابل بنا لیتا ہے کہ ہر فن مولا اس کو بنا لیتا ہے۔ تو نیچے جو ہے پروفیسر سعید اشفاق احمد شاہ ہیبرائڈ انگلش لرننگ ایپ پر آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک اینڈ فالو بھی کر سکتے ہیں۔ تھینکس۔